لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا مولانا ابو القاسم محمد الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اذهب اللہ عنہم الرجس وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لا تعلمون عظيم إنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون صلوات حضرات گرامی مرتبت، آپ سب کے علم میں ہے کہ اس مجلس اس عظیم ہستی سے منسوب ہے کہ جو دنیا اور آخرت کا خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ متوجہ رہیں تھوڑا سا، میں نے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید کا 56واں سورہ ہے، سورہ مبارکہ واقعہ۔ وظائف الافرار میں بھی جو حضرات دعائیں پڑھتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے، یہ 56واں سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ واقعہ۔ اور سورہ واقعہ کے لیے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معصوم امام فرماتے ہیں اگر چاہتے یہ ہو کہ گھروں سے تنگ دستی دور ہو جائے، فقر و افلاس دور ہو جائے، تو کسی مولوی سے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے امام معصوم ضمانت لے رہے ہیں، معصوم امام فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ واقعے کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں غربت داخل نہیں ہوتی۔ یہ اکثیر نسخہ ہے، یہ عظیم نسخہ ہے معصوم امام کا بتایا ہوا، لہٰذا یہ تو میں نے تبرکاً یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اس کو پابندی کے ساتھ تلاوت کریں سورہ واقعہ کو۔ اسی سورہ واقعہ کی 75، 76، 77، 78 3-4 آیتیں مسلسل ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ اس میں ارشاد ہوا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے اترتے ہیں۔ متوجہ رہیے گا ذرا سا، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے اترتے ہیں۔ انہو لقسم لو تعلمون عظیم، کمال ہے خدا کی قسم، کیا فصاحت و بلاغت ہے۔ ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہ رہا ہوں، بہت طولانی گفتگو نہیں ہوگی لیکن بہت اہم اور معنی خیز اور فکر انگیز گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اور ان آیات کے حصار میں ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہم روایتوں کی تقلید نہیں کرتے، ہم آیتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔
روایتوں کی بیساکھی پہ بڑے بننے والے اور ہیں، آیتوں کے حصار میں بلندی ملنا اور ہے۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، روایتوں کا سہارا لے کر صدیقہ کا لقب لینا اور ہے، مباہلے میں صدیقہ بن کے جانا۔ مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے اترتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے دوسری آیت میں فوراً ارشاد فرمایا، اگر تم علم رکھتے، اللہ کہہ رہا ہے بندوں سے، اگر تم علم رکھتے اور تمہیں یہ معلوم ہوتا تو یہ قسم جو میں نے کھائی ہے کہ اس جگہ کی قسم جہاں ستارے اترتے ہیں، یہ میری سب سے عظیم قسم ہے۔ یہ ہے متوجہ کی بات۔ اللہ نے کہا اگر تمہیں علم ہوتا، اگر تم جانتے تو میری تمام قسموں میں یہ قسم سب سے عظیم ہے۔ پھر کہا انہ لقرآن الکریم، یہ عزت والا قرآن، یہ کرامتوں والا قرآن، یہ رتبے والا قرآن، یہ مرتبے والا قرآن، یہ رفعت و بلندی والا قرآن، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ، خبردار اس کو چھونا بھی مت، اس کو مس بھی نہ کرنا جب تک کہ طہارت نہ آ جائے، جب تک کہ طہارت نہ آ جائے اس کو چھونا بھی مت۔ تنزیل من رب العالمین، اور یہ وہ قرآن ہے جو اس رب کی طرف سے نازل کیا گیا جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ ترجمہ آپ تک پہنچ گیا ہے۔ اب گفتگو میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، اور ظاہر یہ ہے کہ جلدی جلدی بات ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ یہ بات ذہن میں رہے، مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے اترتے ہیں، اور یہ میری سب سے عظیم، میری قسموں میں سب سے عظیم قسم۔ اچھا، اس سے تو یہ پتہ چل گیا کہ قسمیں قرآن میں اللہ نے اور بھی کھائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، علماء مفسرین نے یہ لکھا کہ پورے قرآن میں اللہ نے 82 قسمیں کھائی ہیں، 82۔ اب 82 قسمیں میں نہیں پڑھوں گا، آپ گھبرائیے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم مجلس پڑھنے آئے ہیں، تراویح سنانے تھوڑی آئے تھا، تو چند منتخب آیتیں آپ کی خدمت میں کریں، لیکن اس لیے کہ یہ منبع علم بھی ہے، مرکز علم بھی ہے، لہٰذا یہ بات آپ کی خدمت میں کروں۔ 82 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں پورے قرآن میں، مختلف سوروں میں، مختلف مقامات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 2 جملے یاد رہیں آخر تک، ان جگہوں کی قسم جہاں ستارے اترتے ہیں، اور یہ میری تمام قسموں میں سب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، اللہ نے قسم کھائی، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ اچھا، ایک بات میں، اپنے بزرگ میرے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات میں عرض کروں، دیکھیے قسم کھانے کا فلسفہ کیا ہے۔ ہم اور آپ اب تو تھوڑا سا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چلن کم ہوا ہے قسم کھانے کا، ورنہ ایک دور وہ تھا بات بات میں قسم، ہر بات میں قسم، اٹھتے قسم، بیٹھتے قسم، بڑا ایک دور تھا۔ اب الحمدللہ یہ چیز سمجھ میں آ گئی، کم ہے نا۔ تو قسم کھائی کیوں جائے، فلسفہ کیا ہے قسم کھانے کا؟ کہا صاحب ہم اور آپ قسم اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ہماری بات اور ہماری گفتگو میں اعتبار پیدا ہو، ہے نا بھائی۔ ہم اپنی گفتگو میں، اپنی بات اور اپنے بیان میں اعتبار اور اعتماد پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، تاکہ سامنے والا ڈاؤٹ نہ کرے اور ہمیں سچا سمجھے۔ یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ہم صحیح بیان کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمارے قسم کھانے کا فلسفہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو اور ہماری بات کا اعتبار اور اعتماد ہو۔ اللہ کیوں قسم کھا رہا ہے؟
اللہ جو قسم کھا رہا ہے اسے کون سے اعتبار اور اعتماد کی دلانے کی ضرورت ہے؟ بھائی وہ تو خالق اعتبار ہے، ذرا سا غور کریے گا، وہ تو خالق اعتماد ہے، وہ سچا نہیں، وہ سچوں کا سچا ہے، یعنی آپ نے متوجہ نہیں ہے، وہ سچا ہی نہیں، اصدق الصادقین، وہ سچوں کا سچا ہے۔ جملے کی قدر کریے گا، وہ ایسا سچا ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے سچے بھیجے۔ اچھا، ہم اور آپ قسم کھاتے ہیں، ہمارے اور آپ کی قسم اعتبار اعتماد، اللہ کو قسم کھانے کی کس لیے؟ بھئی اللہ کی قسم کھانے کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اب دیکھیے، ہم لوگ آج کل گھبراتے اس لیے کہ زیادہ گہرائی میں نہیں اترتے، اس لیے ہمیں مجمع کو دیکھنا رہتا ہے، بس اتنے ہی لے کے چلتے ہیں جتنے میں آپ جاگتے رہیں، تو بہت زیادہ ٹیپیکل چلے جائیں گے تو پرابلم ہو جائے گی نا صاحب، کہ بات تو بڑی علمی ہوئی لیکن صاحب سمجھ میں آئی نہیں۔ تو اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ تو تمام فلسفے اور تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، مفسرین نے ایک جملہ لکھا اور کہا یہ کہ اللہ کے قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جس چیز کی، جس جگہ کی قسم کھاتا ہے اس کی عزت منوانا چاہتا ہے، اس کا احترام منوانا چاہتا ہے، اس کی قدر اور اس کی رفعت اور اس کی فضیلت بتلانا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے کہا زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، لیکن پھر کہا خسارے سے وہ لوگ بچ گئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ خسارے، زمانے کی قسم کھائی اللہ نے اور کہا انسان خسارے میں ہے، لیکن خسارے سے وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی، یعنی مومن خسارے میں نہیں ہے۔ یہ مکمل مجلس ہے یہ جملہ، مومن خسارے میں نہیں ہے۔ تمہارے تو فائدے، تمہارا تو نظریہ ہی بدل گیا نا، تم تو کامیاب اسے کہتے ہو جس کے پاس جائیداد ہو، جس کے پاس بینک بیلنس ہو، جس کے پاس زمینیں ہوں، جس کے پاس شہرت ہو، جس کے پاس دولت ہو، تو ہوگا تمہاری اپنی ڈیفینیشن کامیابی کی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن کامیاب ہے، مومن کامیاب ہے۔ اب میں زمانے کو کیسے سمجھاؤں؟ جب مومن کامیاب ہے تو امیر المومنین کے ذرا کامیاب، اس کی کامیابی دنیا نے لکھ دیا علی کو سیاست نہیں آتی تھی، دیکھ رہے ہیں اب؟ ہاں، ہم کہا ادھر تو نہیں جانے کا ارادہ ہے، علی سیاسی نہیں تھے، علی کامیاب نہیں ہوئے۔ ارے تم دنیا دیکھ رہے ہو، وہ دنیا کو کیا منہ لگائے جو 3 طلاقیں دے چکا ہو، دنیا تمہیں مبارک ہو۔ اچھا، تو مومن کامیاب ہے اور کون کامیاب ہے؟ عمل صالح، نیک عمل کرنے والے، ہے نا، یہی ہے نا، مومن کامیاب ہے۔ اللہ نے کہا انسان خسارے میں، لیکن وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو مومن ہیں اور نیک عمل انجام دے رہے ہیں۔ اب یہ بات بھی تشریح طلب ہے، لیکن اب ادھر جانا نہیں، مجھے تو کہیں اور آپ کو لے کے چلنا ہے قسموں کے وسیلے سے قرآن کی۔ تو کہا مومن کامیاب ہے اور وہ کامیاب ہے جو نیک عمل کرتے ہیں۔ کہا صاحب یہ نیک عمل کون سا ہے؟ نیک عمل کون سا ہے؟ اب میں کتنے نیک عمل گناؤں، لیکن بس ایک جملے میں سنیے گا، مومن اسے کہتے ہیں جو کل ایمان پر ایمان رکھے، کل ایمان پر ایمان رکھے اسے کہتے ہیں مومن۔ اچھا پھر لفظوں کے بدلوں، علی کو ماننا ایمان کہلاتا ہے، علی کی ماننا عمل صالح کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ علی کو ماننا ایمان ہے، علی کی ماننا
عمل صالح سیدھی سیدھی بات ہے. کہا صاحب یہ نہیں سمجھ میں آتا. دیکھیے میں ڈر یہ رہا ہوں کہیں دوسری طرف نہ مڑوں، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ علی اہل بیت کو ماننا ایمان، ان کی ماننا، ان کی مانتے رہیے، عمل صالح ہوتا رہے گا. اچھا اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے نا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ میری سب سے عظیم قسم ہے، میری قسموں میں سب سے عظیم قسم ہے، یہ نہیں کہا. اور پھر اللہ تو اللہ ہے، اللہ نے قسم کھائی لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ میری سب سے عظیم قسم ہے. پھر اللہ نے سورہ مبارکہ بلد میں کہا لا اقسم بہذا البلد، اے میرے حبیب ہم اس شہر مکہ کی قسم یوں ہی نہیں کھا رہے ہیں، اس لیے تھوڑی کھا رہے ہیں شہر مکہ کی قسم حبیب کہ اس میں میرا گھر ہے، نہیں، اس لیے بھی نہیں کھا رہے ہیں مکہ کی قسم کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اس لیے بھی نہیں کھا رہے ہیں کہ اس میں حجر اسود ہے، اس لیے بھی نہیں کھا رہے ہیں کہ میدان عرفات ہے، اس لیے بھی نہیں کھا رہے ہیں کہ اس میں صفا و مروہ ہے. حبیب ہم مکے کی قسم اس لیے نہیں کھا رہے ہیں بلکہ اس لیے کھا رہے ہیں انت حل بہذا البلد. حبیب اس لیے شہر مکہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ تو اس شہر میں ہے. حبیب اس لیے کہ تو اس شہر میں ہے، اور میرے حبیب صرف تو ہی نہیں وہ والد وما ولد. اور اس شہر مکہ کی قسم اس لیے بھی کھا رہے ہیں کہ اس شہر مکہ میں ایک باپ رہتا ہے، ایک بیٹا رہتا ہے، ایک باپ رہتا ہے، ایک بیٹا رہتا ہے. اب تلاش کرو وہ کون سا باپ ہے مکے میں، وہ کون سا بیٹا ہے مکے میں جو مکے میں رہے تو مکہ لائق قسم بن جائے. دو حوالے دے رہا ہوں، تفسیر نور الثقلین، تفسیر انوار النجف، انہوں نے تمام حوالوں کے ساتھ لکھا کہ اس باپ کا نام ابو طالب ہے، بیٹے کا نام علی ہے. بہذا البلد ووالد وما ولد، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے. حبیب اس لیے ہم نے مکے کی قسم کھائی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری سب سے، دیکھیے بات تو وہیں آ رہی ہے نا. اچھا اس کے بعد اللہ نے ایک ساتھ سورہ 3 میں قسمیں کھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 3 کی قسم اللہ کہہ رہا ہے، زیتون کی قسم، 3 زیتون کی قسم، وطور سنین کوہ طور کی قسم. اچھا بھائی 3 زیتون سمجھ رہے ہیں، انجیر اور زیتون کا صحابہ بڑے فائدے لکھے مفسرین نے، سائنس بھی ثابت کرے بھائی زیتون کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ ہے. اچھا چلیے 3 کی قسم کھائی، فائدہ دے رہا ہے، زیتون کا فائدہ ہے، تو یہ کوہ طور کون سا فائدہ دے رہا ہے؟ پہاڑ ہے یہ، اللہ نے کوہ طور کی بھی وطور سنین کوہ طور کی قسم. تو مفسرین نے بڑے وثوق اور یقین سے لکھا کہ کوہ طور چونکہ پہاڑ ہے تو کسی بھی پہاڑ کی قسم کھائے، یہ کوہ طور کی کیوں؟ کہ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس پہ جناب موسیٰ چلے ہیں. نہیں اب میں اپنے مجمع کو کیسے سمجھاؤں، ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ کوہ طور اس لیے لائق قسم بنا کہ موسیٰ کے قدم پہاڑ پر، اگر موسیٰ کے قدم پہاڑ پر آئیں تو پہاڑ لائق قسم بن جائے تو وہ عظیم کتنا ہوگا جس کے قدم دوش رسالت پر آ جائے. سید الانبیاء جمال محمد مصطفیٰ کمال علی بابا زبرندر حیدری حیدری نعرہ سلوات. قسمیں کھاتا رہا، عظمت کا سرٹیفکیٹ کسی قسم کو نہیں دیا. والذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر. اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے اختیار میں دن کو دیا، رات کو دیا، چاند تمہارے اختیار میں، سورج
تمہارے اختیار میں، مسخر کر دیا اللہ نے، دن ہمارے اختیار میں، رات ہمارے اختیار میں، چاند ہمارے اختیار میں، سورج ہمارے اختیار. اللہ نے انسانوں کے اختیار میں دیا چاند و سورج، لیکن ہر انسان کے اختیار میں نہیں. انسانوں کے اختیار میں ہے لیکن ہر انسان کے اختیار میں نہیں ہے. بھائی کوئی ہے جس کے اختیار میں ہے. کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کرنے لگے؟ میں نے کہا اگر اختیار میں نہ ہوتا تو ڈوبا ہوا سورج نہ پلٹا دے، چاند کے 2 ٹکڑے نہ کر دے. چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا اختیار میں ہے. اچھا اس کے بعد اللہ نے اسی آیت میں کہا وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. دیکھو چاند تو اختیار میں دے دیا، سورج تو تمہارے کنٹرول میں دے دیا، لیکن ستارے ہم نے اپنے کنٹرول میں رکھے. کیا بات ہے، بہت توجہ دیجئے گا. ستارے ہم نے اپنے کنٹرول میں رکھے. پروردگار چاند دے دیا، سورج دے دیا، دن اختیار میں دے دیا، رات اختیار میں دے دیا، یہ ستارے اپنے کنٹرول میں کیوں رکھے؟ جب چاند دے دیا تو ستارے بھی دے دے، جب سورج دے دیا تو ستارے بھی انہیں کے اختیار میں دے دے. کہ اگر اختیار میں دے دوں گا اور کبھی ستارہ اترا تو دنیا یہ کہے گی انہی کے اختیار میں تھا. توجہ دیجئے گا. اگر اختیار میں دیا تو دنیا یہ کہے گی صاحب ان کے اختیار میں تھا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ ستارے میرے اختیار میں رہیں گے تاکہ جب میں کبھی رشتے کے فیصلے کے لیے بھیجوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے خود بلا لیا، تاکہ پتہ چلے یہ ستارہ ان کی مرضی سے نہیں، مرضی رب بن کر اتر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اچھا اب ذرا سا متوجہ رہیے، اب بات سمجھ میں آ گئی نا. یہ در بتلانا تھا، یہ دہلیز بتلانی تھی کتنی عظیم ہے جہاں یہ ستارے اتر رہے ہیں. اچھا شہزادی کا مشہور نام کیا ہے؟ دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جدہ کے، میری دادی کے 9 نام ہیں اور القاب بہت سارے ہیں. نام فاطمہ کائنات کا سب سے عظیم نام ہے، کائنات کا سب سے افضل نام ہے، کائنات کا سب سے اعلیٰ نام ہے، کائنات کا سب سے فضیلت والا نام ہے نام فاطمہ. اچھا نام کیوں رکھا گیا فاطمہ؟ آپ نے سنا ہوگا امام رسول نے فرمایا لِأَنَّهَا فُطِمَتْ شِيَعَتُهَا عَنِ النَّارِ. یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ فاطمہ اسے کہتے ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو عذاب جہنم سے بچا لے. یہ معصوم فرماتے ہیں اس لیے نام رکھا گیا فاطمہ. فتم سے مشتق ہے کہ کیوں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبوں کو. امام جعفر صادق علیہ السلام وہ قسمیں میں نے چھوڑ دی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اور قریب ہو کے آپ سے میں شہزادی کی عظمت بیان کروں، ہے نا، اور قریب ہو کے. آج کل ہمارے یہاں آپ کو شاید نہیں، چونکہ ہم لوگوں کے پاس اکثر فنون آتے ہیں، قبلہ بیٹی ہوئی ہے، آپ ذرا سا نام ہوتا ہے نا، نام بتا دیجئے. اب 15 نام بھیجیے، 20 نام بھیجیے، پسند ہی نہیں آتا. بھیا کیا رکھا؟ تو وہ کوئی ایسا نام، اب آپ بہتر سمجھیے اب وہ کیا اس میں کو. اچھا ہم جب بھی کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ صاحب بیٹی ہوئی ہے تو ہم پہلا نام بتاتے ہیں فاطمہ. نام بتاتے ہیں فاطمہ اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی نام ہے ہی نہیں. اب سنیے معصوم فرماتے ہیں اگر نام فاطمہ سے بہتر کوئی نام ہوتا، معصوم فرماتے ہیں اگر نام فاطمہ سے بہتر کوئی نام ہوتا تو میرے جد رسول اللہ اپنی بیٹی کا وہ نام رکھتے، فاطمہ نہ رکھتے. یہ دلیل دی ہے امام نے کہ وہ والا نام رکھتے، یہ نام نہ رکھتے.
اب ذرا سا آپ محسوس کریے، ایک ہمارے بزرگ عالم گزرے ہیں سید مرتضیٰ کشمیری، صاحب عرفان، متقی، مقدس، پرہیزگار. یہ کربلا معلّہ کا واقعہ ہے، وہاں رہتے تھے. رات کے وقت کوئی ان کے پاس 10 بجے 11 بجے 11:30 بجے، سردی کا زمانہ، کوئی آیا، نقل و بات کیا. وہ اٹھے، کبھی خیریت ہے؟ کہا کہ قبلہ آپ ہمیں جناب موسیٰ کی ماں کا نام بتا دیجیے. جناب موسیٰ کی، اچھا دیکھیے 10:30 بجے رات میں سردی کے زمانے میں آپ کے دروازے پہ کوئی آیا اور کیا سوال ہو رہا ہے کہ جناب موسیٰ کی ماں کا نام آپ بتا دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کے نام کی کیا ضرورت ہے، کوئی اور مسئلہ ہو تو پوچھیے گا. کہا نہیں، اصل میں بنا ان کی ماں کے نام کے وہ مشکل حل نہیں ہوگی. کہا بھئی مشکل کیا ہے؟ طاقت دیکھیے گا، اثر دیکھیے. کہا مشکل کیا ہے؟ کہا مشکل یہ ہے کہ میں اکثر بھولنے کا عادی ہوں، کہیں جاتا ہوں بھول جاتا ہوں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، سفر پہ گیا تھا، گھر کی چابی بھول گیا، اور یہ میں نے سنا ہے کہ اگر تالے پر، بند قفل پر مادر موسیٰ کا نام لیا جائے تو وہ تالا کھل جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلیے سید مرتضیٰ کشمیری آگے وہ چلیے گھر تک پہنچے اور تالے کو پکڑا، کچھ پڑھا اور تالا کھل گیا. اچھا جب تالا کھل گیا تو اس نے کہا کہ قبلہ ایسا ہے کہ میرے ساتھ تو اکثر یہ ہوتا ہے، آئے دن میں چابی بھولتا ہوں، تو لہذا مجھے وہ نام بتا دیجئے تاکہ میں آپ کو زحمت بھی نہ دوں، آپ کو بھی زحمت نہ ہو آنے کی، اور میں خود اسے کھول لیا کروں. تو سید نے کہا کہ ان کی ماں کا نام تو مجھے بھی نہیں معلوم. میں نے متوجہ نہیں ہے، ان کی ماں کا نام مجھے بھی نہیں معلوم، اس لیے کتابوں میں 23 نام ہے، کنفرمیشن کسی پہ بھی نہیں ہے کہ یہ والا ہے. کہا ان کی ماں کا تو نام مجھے بھی نہیں معلوم. تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب نام آپ کو ان کا نہیں معلوم تو تالا کھلا کیسے؟ نہیں، توجہ دیجئے گا، یہ قفل کھلا کیسے؟ بھائی کھلنا تو انہی کے نام سے تھا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نام مجھے معلوم نہیں. تو سید نے جواب دیا کہ جب تم نے یہ کہا کہ اگر موسیٰ کی ماں کا نام تالے پر لیا جائے تالا کھل جاتا ہے، تو میرے دماغ میں آیا جب مادر موسیٰ کے نام میں، موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ بند تالا کھل جائے، تو ہماری جدہ فاطمہ کا نام جناب موسیٰ کے نام میں اتنی طاقت، تو پھر بی بی اور شہزادی کے نام میں کتنی طاقت ہوگی. عزیزو، دنیا کا تالا بغیر فاطمہ کے نہیں کھلتا. بہت دھیرے سے کہوں، بات بہت بڑی ہے. جب دنیا کی برکتیں جس کمرے میں بند ہوں، رحمتیں نعمتیں جس کمرے میں بند ہوں، جب تک نام فاطمہ نہ لیا جائے وہ دروازہ نہیں کھل. جب دنیا کا دروازہ بغیر نام فاطمہ کے نہیں کھلتا تو جنت کا دروازہ میں ذرا سی ایک تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کروں، ذرا سا قریب ہو جائیے گا. کئی روایتوں کا، یہ ایک روایت ایک سرے سے نہیں، کئی روایتوں کو میں ملا رہا ہوں ایک جگہ. فرماتے ہیں معصوم امام کہ دونوں چیز، یہ نیکیوں کے لیے اور بدی، خیر اور شر دونوں کے لیے. کہا کہ پہلے تو یہ فرمایا کہ کائنات کی ساری برائیاں، ساری برائیاں ایک کسی کمرے میں بند ہوں، کسی کمرے میں بند ہوں، جھوٹ یہ وہ سب کچھ، جتنی برائیاں، اب کیا کیا گنا ہوں آپ سمجھیے، کمرے میں بند ہو اور اس کمرے میں لاک تالا لگا ہو. تو معصوم فرماتے ہیں اس تالے کی چابی کا نام ہے حسد. اب یہ والی بات تو ایسی سنی جائے گی.
فرمایا چابی کا نام ہے حسد اور شراب. یعنی دیکھیے یاد رکھیے گا، شراب کے لیے مفتاح کل شر، ہر برائی کی جڑ، ہر شر کی اساس شراب. اسی طریقے سے یہ حسد. ہاں یاد رکھیے گا، یہ بہت ٹیپیکل مسئلہ ہے. اور یہ جو حسد ہے نا، یہ جلن پہلے کبھی عورتوں میں ہوتی تھی، اب یہ ٹرانسفر ہو گئی ہے. ہاں ٹرانسفر ہو گئی. اچھا عورتوں کا حسد چھوٹے لیول کا ہے، کپڑے پہ، زیور پہ. مردوں والا تھوڑا، ہاں سمجھ آپ سب رہے ہیں، بولیں یا نہ بولیں، اس سے زیادہ مجھے بلوانا بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. اچھا ایسی بات پہ بہت زیادہ آدمی سیریس ہو جاتا ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا، اور یہ جو حسد ہے نا، یہ VIP مرض ہے. کہیں تو آپ کچھ تو ہاں ہوں کریں. یہ Z+ سیکورٹی والا مرض ہے. ہاں VIP ہے. یہ غریبوں سے زیادہ امیروں میں ہوتا ہے. اگر آپ برا نہ مانے تو کہوں، یہ ہمارے اسٹاف والی بھی بیماری ہے. یہ لفظوں کو بدلوں اور یہ پڑھے لکھوں میں. اچھا میں اس کے لیے کیا جاؤں، کدھر جاؤں، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے اگر حسد، دیکھیے دل میں ہونا تو ایک الگ بات ہے، اب آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. بھئی حسد ہے، دل جل رہا ہے، لیکن اگر یہی حسد اظہار شکل میں آ جائے اور حسد کی بنیاد پر آپ نے کسی کے لیے کوئی فیصلہ لیا، تو یاد رکھیے گا صرف حسد نہیں، ساری برائیاں حسد کے ساتھ ساتھ. اس لیے وہ لاک جو ہے آپ نے کھول دیا نا، اور خزانہ اسی میں بند تھا، وہ ساری برائیاں نکل کے آ گئیں. تو حسد و شراب. اسی طریقے سے معصوم فرماتے ہیں کائنات کی ساری نیکیاں، ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری عظمتیں ایک کمرے میں بند ہوں اور اس پہ قفل لگا ہو، تو وہ قفل کھلتا ہے ہماری جدہ کے نام فاطمہ سے. یعنی حضور عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بابا زبلان ساری برکتیں، ساری عظمتیں نام فاطمہ کے صدقے میں ہیں. ساری عزت، ساری رفعت اس نام کے صدقے میں ہے. اب آپ ذرا سا متوجہ ہوئیے. بی بی کی ولادت پر اللہ نے سورہ بھیجا، سورہ مبارکہ کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر. حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. دو چار باتیں ہیں جو بہت حساس ہیں آپ کی خدمت میں کرنی. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. مجھے شان نزول میں نہیں جانا ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر عطا کیا. دیکھیے اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹے بھی دیے. اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹے بھی دیے. بیٹا دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ کوثر دیا. جو کہنا چاہ رہا ہوں میں اس کو غور کریے گا. بیٹا دے کے یہ نہیں کہا طاہر دیے، نہیں کہا کوثر دیا. جناب قاسم کو دیا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوثر دیا. بیٹے دیے، کوثر نہیں کہا. بیٹی دی تو کوثر کہا. میرے عزیزو یاد رکھنا، اسلام دین میل اور فیمیل جینڈر کے اکارڈنگ ڈیسیزن نہیں لیتا. کیریکٹر کو دیکھتا ہے، کردار کو دیکھتا ہے. دنیا سمجھا کرے کہ بیٹا افضل ہے، بیٹا افضل ہے. اللہ نے بیٹا دے کے کوثر نہیں کہا، بلکہ کہا اگر بیٹی فاطمہ جیسی ہو تو ہم اسے کوثر کا لقب دیں گے. اچھا ذرا سا سن لیجئے تھوڑا سا. اور وہ یہ کہ رسول اسلام فرماتے ہیں خیر اولادکم البنات.
رسول فرماتے ہیں اولاد میں بہترین اولاد بیٹیاں ہیں، اولاد میں بہترین اولاد بیٹیاں ہیں۔ گردن آپ کی ہلے یا نہ ہلے، یہ اپنی آنکھوں کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب کی چھٹی بیٹی پیدا ہوئی جب مظفر نگر میں تھے، چھٹی بیٹی، 5 بیٹیاں تھیں اور چھٹی بیٹی پیدا ہوئی، بڑے خوش ہوئے صاحب، لڈو اور یہ سب بانٹنے، ہر بیٹی بھی انہوں نے بانٹا۔ اچھا کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو لڈو بھی اچھا نہیں لگتا، دیکھیے ہے نا، اب خیریت تو ہے، کیوں بانٹ رہے ہو؟ یہ کوئی عجیب سی بات ہو گئی، کیوں بانٹ رہے ہو؟ کہا الحمدللہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے۔ اچھا کہنے والا مسکرا رہا ہے، چہرہ اس کا اتر رہا ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے بھائی، اس کا کیا علاج ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایک جملہ کہوں اس سے پہلے کہ کچھ لوگ ہیں نا، ہوتے ہیں، اسی لیے امام نے فرمایا کہ حسد کرنے والے کے لیے، بہت دھیرے سے کہہ رہا ہوں لیکن اسے تبرک کی شکل میں لے کے جائیے گا، فرمایا حاسد کے لیے، جو حسد کر رہا ہے اس کے لیے اتنا ہی سزا کافی ہے کہ تم مسکراتے رہو، وہ جلتا رہے گا۔ آپ ہنستے رہیے، وہ خامخواہ کا ٹینشن ہوتا ہے، ساری بی پی اسی سے ہو رہی ہے، جو ہارٹ ڈیزیز ہو رہی ہے نا، وہ ٹھیک ہے، کھانا پینا تو ایک تو ہمارا سب الگ ہی ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی ایک سبب بن رہا ہے، خواہ مخواہ کا سوچ رہے ہیں، خواہ مخواہ کی ٹینشن لے رہے ہیں، وہ خوش ہو رہا ہے اور یہ اپنے آپ میں بیماریاں بلا رہے ہیں۔ تو بات کہاں سے ہو رہی تھی؟ چھٹی بیٹی ہے نا، خوش لوگ افسوس کر رہے ہیں۔ اچھا جب رہا نہ گیا کسی سے تو ان سے پوچھ لیا کہ صاحب یہ آپ اتنا خوش کیوں ہیں؟ یہاں تو 1 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں تو صاحب ایک عجیب ہی منظر ہو جاتا ہے، نہ ہوتا ہے، خوش کیوں؟ کہا بھائی دیکھو خوش اس لیے ہوں کہ میرا بھائی ہے چھوٹا، اس کے 5 بیٹے ہیں اور میری یہ چھٹی بیٹی، 5 بیٹیاں پہلے تھیں۔ کہا پھر اس میں خوشی کیا بات ہے؟ تمہیں اور نہیں بھائی کے یہاں 5 بیٹے، تمہارے یہاں بیٹیاں ہیں؟ کہا نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہ بھائی آتا ہے نا تو نہ تو کوئی بیٹا اسے سلام کرتا ہے، نہ تو کوئی بیٹا اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نہ تو کوئی بیٹا اسے عزت سے بات کرتا ہے، اور جب میں گھر میں آتا ہوں تو 5 بیٹیاں کھڑی ہوتی ہیں، کوئی سلام کرتی ہے، کوئی موزہ اتارتی ہے، کوئی پانی لے کر آتی ہے۔ کہتا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیٹیاں اللہ کے یہاں سے اخلاق سیکھ کے آتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ بیٹیاں ہوں گی، آپ محسوس کر سکتے ہیں اس بات کو، آپ بہت قریب سے محسوس کر سکتے ہیں۔ اچھا تو اب ذرا سا غور کریے گا، اللہ نے اپنے رسول کو بیٹی دی، اپنے رسول کو بیٹی دی، اور بیٹی وہ کہ جسے کوثر کہا، اور کوثر وہ جو خیر کثیر ہے، یہ وہ بیٹی ہے۔ دیکھیے اب ایسی بیٹیاں اسی گھرانے میں ملیں گی۔ اچھا یہ تو سب جانتے ہیں کہ بیٹے نعمت ہوتے ہیں، بیٹیاں ہے نا، البنون نعمت البنات رحمت، بیٹیاں رحمت اور بیٹے نعمت۔ اچھا فاطمہ بیٹی ہے تو رحمت، بیٹی ہے تو رحمت، کس کے لیے؟ جو عالمین کے لیے رحمت۔ بھائی بیٹی ہے تو رحمت، کسی معمولی باپ، رسول اللہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب آپ عالمین کے لیے رحمت، فاطمہ اپنے باپ کے لیے رحمت۔ میرے عزیزوں ایسی بیٹیاں اسی گھرانے میں ملیں گی، اسی گھرانے میں ملیں گی۔ علی عالمین کی زینت، رسول عالمین کے رحمت، عجیب کردار ہے ماں اور بیٹی کا۔ فاطمہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، زینب اپنے باپ کے لیے زینت ہے۔ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ فاطمہ اپنے باپ کے لیے رحمت، زینب اپنے باپ کے لیے زینت ہے۔ اب کسی اور طرف جانے کا وقت
نہیں رہا. اب بہت گوشے ہیں، اس لیے کہ جو کام نبیوں نے ہزاروں سال میں کیا سیدہ نے 18 سال میں کیا. مکمل کمپلیٹ آئیڈیل ہے بی بی کی لائف زمانے کی، عالمین کی عورتوں کے لیے. اچھا ذرا سا محسوس کریے، دیکھیے عورت کے جو بنیادی دور ہیں، آج کی بیٹی کل کی زوجہ ماں. اچھا بیٹی بھئی شروعات تو یہیں سے ہوئی، بیٹی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں خدا کی قسم کسی کی بیٹی کو پریشان نہ کرنا. محسوس کریے گا. اب ہم لوگ تو دین کے فلسفے سے بہت دور جا چکے ہیں. کوشش کریے کہ اور دور نہ چلے جائیں، حساس رہیے گا. دیکھیے بیٹی بحیثیت بیٹی فاطمہ کتنی عظیم ہے. فاطمہ تو ام ابیہا، یہ رسول نے فرمایا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. خدا کی قسم ممبر سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے نبیوں کی تاریخ پڑھی، میں نے ائمہ کی تاریخ پڑھی، مجھے ابھی تک یہ جملہ کہیں ملا ہی نہیں کہ کسی نبی نے اپنی بیٹی کے لیے یہ کہا ہو. مجھے نہیں ملا. تاریخ انبیاء میں یہ جملے ملے ہی نہیں کہ کسی نبی نے کہا ہو کہ یہ بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے. اور نہ یہ ملا آدم سے لے کر جناب عیسیٰ اور خاصان خدا اولیاء خدا کسی نے بھی کوئی اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوا سوائے مصطفیٰ، وہ بھی فاطمہ کے لیے. کوئی نہیں کھڑا ہوا. یہ تعظیم فاطمہ وہ کر رہا ہے جو زمانے کا سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. وہ نبی، وہ رسول، جو نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، جو سید الانبیاء، وہ تعظیم فاطمہ وہ ہے. اگر رسول آ جائے نا، آدم بیٹھے نہیں رہ سکتے، جناب نوح بیٹھے نہیں رہ سکتے. اگر جناب ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، الیسا، یونس و لوط اگر تعظیم میں رسول کی کھڑے نہ ہوں تو رسالت چلی جائے. یہ ہے مقام مصطفیٰ. اگر رسول آ جائیں انبیاء کھڑے ہو جائیں، اور یہ ہے مقام فاطمہ. اگر فاطمہ آ جائیں تو رسول کھڑے ہو جائیں. آپ تنہا دیکھ رہے ہیں رسول کھڑے ہوئے نہیں. ذرا بصیرت سے دیکھیے، اذا دخلت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، کہ جب بی بی داخل ہوتی ہیں تو رسول کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا صرف رسول کو نہ دیکھو، رسول کھڑے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے جناب آدم کھڑے ہوئے، جناب ابراہیم کھڑے ہوئے، جناب عیسیٰ و موسیٰ کھڑے ہوئے. رسول کی تعظیم تنہا رسول کی تعظیم نہیں ہے، نبیوں کی تعظیم ہے، رسولوں کی تعظیم ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو، بس اب میں مصائب کی طرف اس جملے سے چل رہا ہوں کہ فاطمہ. میں نے تو آخرت پہ گفتگو نہیں کی، ارادہ تو یہ تھا کہ بی بی کا ایک لقب جو عرش والوں میں مشہور ہے، منصورہ، اس پر گفتگو ہو، لیکن وہ ہو نہ سکی. بس یہ سن لیں، فاطمہ بی بی کا وہ نام ہے جو مشہور و معروف ناموں میں سے یہ نام ہے فاطمہ. اچھا یہ نام فاطمہ اتنا عظیم ہے نا. امام حسین نے فرمایا اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں دے تو میں 100 بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھوں گا. چھٹے امام کے پاس ایک صحابی آیا، مولا کو سلام کیا، جواب دیا، باقی بیٹھے. مولا نے کہا کیوں کچھ پریشان سے لگ رہے ہو، کچھ ایسی کیفیت ہے؟ کہا نہیں آقا پریشان نہیں ہو، تھوڑا مصروف تھا، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اچھا، مبارکباد دی.
امام نے اس سے پوچھا بتاؤ بیٹی کا تم نے نام کیا رکھا؟ بیٹی کا، اللہ نے بیٹی دی، بیٹی کا نام کیا رکھا؟ کہا مولا میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ سننا خدا کی قسم یہ چھٹے امام کے جملے، جب اس نے کہا نا مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، تو میرے مولا نے کہا فاطمہ آقا فاطمہ۔ مولا کہتے ہیں خبردار ڈانٹنا مت کبھی، فاطمہ نام رکھا ہے تماچے نہ مارنا، فاطمہ نام رکھا ہے اذیت نہ دینا، اسے نہ رلانا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو ذرا تصور کریے، یہ نام آل محمد کے گھرانے میں بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ بدنصیبی میں کہوں گا، ہماری معرفت کی کمی ہے کہ ہم نئے نام کی تلاش میں آ گئے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ 100 بیٹی آ گئے، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا، یہ فاطمہ ہے۔ تصور کریے گا خدا کی قسم۔ دیکھیے بعد رسول کیفیت ابھی آپ نے سنی ہے، آپ کے علم میں ہے۔ میں ذرا سا آپ کو نفسیاتی طور پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب مولا علی سے یہ پوچھا گیا یا علی مرد کی سب سے عظیم مصیبت کون ہے؟ شجاع کی، بہادر کی، جو اشجع العرب ہو، جس سے بڑا کوئی بہادر نہ ہو، مرد ہو، اس کی سب سے عظیم مصیبت کون سی ہے؟ وہ علی جو سوال ختم ہوتے ہی جواب دیتے تھے نا، اس سوال پہ دہاڑے مار کے رونے لگے۔ اس سوال پہ میرے مولا کی چیخیں بلند ہو گئی۔ سوال کرنے والا گھبرا گیا، مولا کیا میں نے کوئی غلط سوال کیا؟ مولا مجھے معاف کریے، میں نے تو علم اضافے کے لیے آپ سے یہ سوال کیا، مرد کی سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ میرے مولا نے کہا سوال غلط نہیں ہے، جواب سن لے۔ مرد کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد کائنات کا سب سے بڑا بہادر ہو اور اسی کے سامنے کوئی اس کی زوجہ پر ہاتھ اٹھائے۔ مرد سب سے بڑا بہادر ہو اور وصیت رسول کی زنجیر اس کے ہاتھوں میں پڑی ہو۔ جزاکم اللہ۔ عزیزوں آپ ذرا محسوس کریے گا خدا کی قسم، علی مولا کی یہ مصیبت ہے، عظیم مصیبتوں میں سے ہے۔ علی کی یہ مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے۔ بی بی کا ایک مدافع ولایت ہے۔ سب سے پہلے حق علی کے لیے آواز اٹھائی ہے شہزادی نے آواز اٹھائی ہے۔ عزیزو ایک روز گھر میں بی بی بیٹھی ہوئی ہیں، بعد رسول تو فاطمہ روئی ہے نا، کتنا رلایا ہے۔ بی بی بیٹھی ہوئی ہیں، زار و قطار رو رہی ہیں۔ مولا گھر میں داخل ہوئے، بنت رسول کو دیکھا، زہرا رونے کا سبب کیا ہے؟ بنت رسول یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا ابوالحسن مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اہل مدینہ نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا حالی میں نے سنا ہے اہل مدینہ نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ میرے مولا نے کہا بنت رسول علی اس سے بڑا مظلوم ہے، میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عزیزو مجلس کا انعقاد ہوا ہے، مولا مجلس کا اہتمام کرنے والوں کو سلامت رکھے، بنت رسول جزائے خیر دے۔ اے بی بی آپ کے رونے والے جمع ہیں، بی بی آپ پہ آنسو بہانے والے یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ بنت رسول آپ کے غم میں آنسو بہانے والے وہ فاطمہ جو اپنے بابا کی قبر سے خطاب کر کے کہتی تھی بابا صبح
صبت علیہ مصائب الليل والنہار صبت علیہ میں سرنا لے علیہ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں، اگر دنوں پہ پڑتی تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ جزاکم اللہ۔ مدینے والوں نے کہا یا علی ہم فاطمہ کو رونے پہ پابندی نہیں کرتے، بس وقت معین کر لیں، یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں۔ بیت الحزن بنا، جنت البقیع میں بی بی آتی ہیں، روتی ہیں، چلی آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ عزیزو وہ ماں ہے فاطمہ جس کو اپنے بچوں کا کتنا خیال۔ ایک روز مولا کو بلایا، مولا علی کو بلایا، کہا یا علی بچیوں کو اسما کے گھر بھیجیے اور شہزادوں کو نانا کی زیارت کے لیے بھیج دیجیے، آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ جائیے، میری وصیتیں سن لیجیے۔ مولا بیٹھے، کہا بنت رسول کیا وصیت ہے؟ کہا یا علی اب میں دنیا میں زیادہ دن رہنے والی نہیں ہوں یا علی اب میں دنیا میں زیادہ دن رہنے والی نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا بابا خواب میں آیا تھا، کہہ رہا تھا اے فاطمہ اے میری بیٹی تیری مصیبت کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ عزیزو اس خاندان کی بیٹیوں پر جب مصیبتیں زیادہ پڑتی ہیں نا، باپ خواب میں آ جاتا ہے۔ فاطمہ کے خواب میں رسول آئے، سکینہ کے خواب میں مولا حسین۔ یا علی میری وصیتیں سن لیجئے۔ بنت رسول نے وصیت ایک شروع کی، یا علی اگر میری خدمت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو فاطمہ کو معاف کرنا۔ میرا مولا رو رہا ہے، بنت رسول تمہاری خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں۔ یا علی میری وصیت دوسری یہ ہے، میرے بچوں کا خیال رکھنا، یا علی میرے حسین کا خیال رکھنا، غسل آپ مجھے دینا، کفن آپ مجھے پہنانا۔ عزیزو جب وصیتیں کر چکی نا، علی رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، غسل دینا ہے، مولا غسل دیتے ہیں۔ عزیزو تاریخ اہل بیت میں کچھ جنازے ایسے ہیں جنہیں غسل دینے والے ظرف آب زمین پر پھینک دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب پانچویں امام چوتھے امام کو غسل دے رہے تھے، ظرف آب رکھا، اے بابا پشت پر کتنے تازی آنے لگے، ابھی تک نشان باقی ہے۔ جناب سکینہ کو جو غسالہ غسل دے رہی تھی اس نے ظرف آب پھینکا، اے بی بی زینب اس 4 سالہ یتیمہ کو کیا مرض تھا، اس کی پشت ابھی تک زخمی ہے۔ یہی کیفیت ہے جب مولا غسل دے رہے ہیں، ظرف آب پھینکا، یا زہرا۔ سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ تو اتنے بڑے بہادر ہیں۔ کہ سلمان بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹ گئی، ہائے زہرا۔ جزاکم اللہ۔ عزیزو میرے مولا نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ آج بھی دستور ہے جب جنازہ تیار ہوتا ہے بچوں کو بلایا جاتا ہے نا، آؤ بچوں ماں سے رخصت ہو لو، ماں کی زیارت کر لو، اب ماں نہ ملے گی۔ عزیزو شہزادے قریب آئے، آ کے پایتی کھڑے ہو گئے، اماں اماں جب تک نہیں بلائیں گی۔ عزیزو یہ محبت ہے ماں کی۔ بندے کفن ٹوٹ گئے، 2 ہاتھ بلند ہوئے، آجا میرے حسین، ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ آواز آئی علی حسین کو ماں سے جدا کر لو، ہائے زہرا۔ رات کی تاریکی میں جنازہ قبر میں علی نے اتارا، بنت رسول کی قبر پر بیٹھ گئے۔ اے فاطمہ علی کی کائنات، والسیالم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی بحق فاطمۃ الزہرا بیہا بالہا بنیہا، پروردگار بحق اہل بیت ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔
پروردگار جملہ حاضرین کی تمام تر نیک حاجات کی تکمیل فرما۔ شہزادی کونین بنت رسول الثقلین، اے بی بی آپ کے عزادار حاضر ہیں، بی بی ان کی حاضری کو قبول فرما۔ شہزادی جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم میں جو پریشان ہیں، مشکل میں گرفتار ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما۔ یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو مولا کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔